ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شبینہ صدیقی پوچھتی ہیں کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ بات درست ہے، مگر کبھی کبھی 24 نمبر والے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز وہابی کے پیچھے نہیں ہوتی تو آپ لوگ جب مدینہ جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں، حج کے لیے نکلتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ اور یہ سوال ان کے علاوہ بھی بہت مرتبہ آج تک بھی پوچھا ہی جاتا ہے کہ بھئی جب وہاں نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ چیز معلوم کرے کہ اگر وہاں پہ حج کس طرح ہو جائے گا اگر تمہاری نماز نہیں ہوگی، تو اس سے یہ پوچھ کے دیکھیں کہ حج کے ارکان کتنے ہیں، اور حج کے اندر جو ارکان ہیں جیسے طواف کرنا ہے یا سعی کرنا ہے یا احرام وغیرہ باندھنا، جتنے حج کے معاملات ہیں جن کا تعلق حج سے ہے، کیا اس میں کوئی نماز بھی داخل ہے کہ جس کے بغیر حج نہ ہوتا ہو؟ اگر اس میں نماز داخل ہے کہ جس کے بغیر حج نہ ہوتا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں جا کر اگر نماز نہیں پڑھیں گے اس امام کے پیچھے تو حج نہیں آتا، اور اگر حج کے اندر وہ نماز داخل نہیں ہے بلکہ نماز ایک الگ فعل ہے، حج ایک الگ فعل ہے، اور حج نماز کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی حج کے اندر کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سو جائے اور وہ کوئی وقت کی نماز نہ پڑھے تو ہم عرف میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ کیا مکمل ہوگا؟ اگرچہ صحیح یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو الگ اپنے سر رہے گا، مگر روزے کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے پر روزہ ٹوٹ جائے یا نماز نہ پڑھنے پر روزہ مکمل نہ ہو۔ ہاں، بے برکتی روزے کی اور نورانیت کا جانا یا روزے یعنی فاقہ کہلانا، یہ عام زبان میں تو مشہور ہے کہ چلیں جس نے نماز نہیں پڑھی ایک فاقے کی طرح اس نے دن کاٹ لیا، اس نے کیا روزہ رکھا کہ عبادت سے دور رہا، لیکن اس کا روزہ تو بالکل ٹوٹے گا نہیں، نہ روزہ اس کا یہ کہ ادھورا ہوگا، روزہ تو مکمل ہو جائے گا نماز نہیں پڑھنے سے۔ تو جس طرح نماز کے نہ پڑھنے سے روزے پہ اس اعتبار سے فرق نہیں آئے گا کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہو، تو کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی مجھے نماز نہیں پڑھنی یا میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھر روزہ رکھنے سے کیا فائدہ اگر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ایک فرض پورا نہیں کرتا تو دوسرے فرض سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ دونوں کی ترغیب دلائی جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے تو وہاں کوئی ایسی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے کہ آدمی وہاں جانے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو حج نہیں ہوگا۔ وہ حج کے اندر ایسی کوئی نماز ہے ہی نہیں، یہ تو عوام نے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ اگر وہاں جائیں گے تو حج کریں گے، تو آپ کا حج کیسے ہو جائے گا اگر نماز نہیں پڑھیں گے؟ دوسری بات، جتنے دن اگر وہاں شخص رہے گا تو یہ بھی لازم نہیں کہ وہاں رہنے کے اعتبار سے وہابی ہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ آدمی وہاں پر سنی عوام بہت زیادہ ہوتی ہے، مشائخ اکرام اور سنی علماء اکرام بہت ہوتے ہیں، وہاں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک جماعت ہونے کے بعد دوبارہ جماعت نہیں ہوتی، وہاں تو در بدر جماعت ہوتی ہی رہتی ہے، اور کتنے مسافر وہاں پہ اکثر رہتے ہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روز کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جہاں سنی اگر کچھ لوگ مل کے اگر اپنی نماز پڑھ لیں گے، جیسے ظہر کے وقت پہنچے اور وہاں ظہر کی نماز ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں ظہر کی نماز ہی نہیں ہوگی، بہت سارے لوگ ہوتے اپنی جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں سنی ملے وہاں ان کے پیچھے پڑھ لیں۔ اگر ایسا ہے کہ وہاں سنی مل ہی نہیں پاتا تو وہ شخص اپنی نماز پڑھے گا اور اپنے حج کو ادا کرے گا، اور حج کے ساتھ نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی 24 نمبر ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، وہابی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے ان کے اتنے علماء اکرام موجود ہیں جو وہابیوں کو رد کرتے ہیں۔ ایسے جاہلوں کو ان کی ویڈیو دکھائی جائے کہ اگر آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو یہ 24 نمبر والے وہابیوں کے خلاف آپ کے کیوں بولتے ہیں، اور اگر صرف کلمہ پڑھ لینے سے سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کرا معاذ اللہ تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ شیعہ جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی پہ وحی آنی تھی، حضور علیہ السلام پر آ گئی، جبرائیل علیہ السلام نے خطا کر دی، تو ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے سب کو ایک ہو جانا چاہیے، یا کلمہ پڑھ لینے سے سب کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، عقائد کا ہونا، پختگی اس کے اندر ہونا، پائے جانا یہ ضروری ہے۔ اہل سنت کے مطابق اگر عقیدہ ہوگا نماز اسی کے پیچھے ہوگی، بد عقیدہ بد دین کے پیچھے حدیث پاک کے اندر بھی نماز پڑھنے کی ممانعت موجود ہے، بلکہ ان کے پیچھے نہ نماز پڑھو، نہ وہ مر جائیں تو ان پہ نماز پڑھو، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سارے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں کہا لکھا ہے کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھو۔ حدیث پاک میں خاص وہابی کا لفظ نہیں، مگر یہ کہ بد عقیدہ بد مذہب کے پیچھے مطلقاً نماز پڑھنے کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور مسجد جرار جو جلائی گئی تھی
اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ منافقوں نے ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز اور عبادت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو بھی دکھتا تھا کہ یہ مسجد ہے اور اس کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ قرآن پاک کے اندر آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں سے منافقوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ تو صرف نماز پڑھ لینے کا نام یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے اس کے پیچھے جا کے نیت باندھ لو، چاہے وہ حضرت عمر کو گالی بکتا ہو معاذ اللہ، صحابہ کو کافر کہتا ہو معاذ اللہ، خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہو، کوئی بھی ہو اس سے مطلب نہیں، بس نیت باندھے تو نماز پڑھ لو۔ تو ایسے جاہلوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، اور سنیوں کو چاہیے کہ ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ پتھر میں حسن